بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد بن سعید توحان سے منقول ہے کہ جس دن علم و عمل کے پیکر مرد قلندر امام جلیل امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلق قرآن کے مسئلہ پر نہایت بے دردی سے کوڑے مارے جا رہے تھے اور آپ کوہ استقامت بن کر ظلم و ستم کی خطرناک آندھیوں کا سامنا کر رہے تھے، اس دن ہم حضرت سیدنا عاصم بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تھے۔ ابن عبید قاسم بن سلام، ابراہیم بن ابو لیث کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ وہاں موجود تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لوگوں سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایسا مرد مجاہد ہے جو میرے ساتھ ظالم حاکم کے پاس چلے تاکہ ہم اس سے پوچھیں کہ وہ امام جلیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ظلم و ستم کیوں کر رہا ہے؟ حضرت سیدنا عاصم بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ چلنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ ظالم حاکم کے پاس جانے سے سب گریز کر رہے تھے۔ ابراہیم بن ابو لیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے ابو الحسن، میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ ان کا یہ جذبہ دیکھ کر حضرت سیدنا عاصم بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اے نوجوان، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ اچھی طرح سوچ لو کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں۔ کہا، اے ابو الحسن، میں نے خوب سوچ لیا ہے، میں ضرور بالضرور آپ کے ساتھ اس ظالم حاکم کے پاس جاؤں گا۔ مجھے تھوڑی سی مہلت دیجیے تاکہ گھر جا کر اپنی بیٹیوں کو وصیت اور انہیں دین پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کراؤں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ اپنے لیے کفن وغیرہ کا انتظام کرنے گئے ہیں، کیونکہ ظالم حاکم کے پاس جانا موت کو دعوت دینا تھا۔ بہرحال کچھ دیر بعد واپس آئے تو حضرت سیدنا عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا، کیا تم تیار ہو؟ کہا، ہاں، میں بالکل تیار ہوں۔ بچیوں کو نصیحت کر آیا ہوں۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ میں حاکم کے پاس جا رہا ہوں تو وہ رونے لگی۔ میں انہیں روتا چھوڑ آیا ہوں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ قاصد حضرت سیدنا عاصم بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صاحبزادیوں کا خط لے کر آیا۔ خط میں لکھا تھا، اے ہمارے والد، ہمیں خبر پہنچی ہے کہ ایک ظالم شخص امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر کے کوڑے لگوا رہا ہے تاکہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ کلام اللہ یعنی قرآن پاک مخلوق ہے۔ اے ابا جان، اللہ عز و جل سے ڈرنا، ہمت و استقامت سے کام لینا، باطل کے سامنے ہرگز سر نہ جھکانا، امام جلیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوصلے اور ثابت قدمی کو پیش نظر رکھنا۔ اگر حاکم بد آپ کو ناحق بات کہلوانا چاہے تو ہرگز غلط بات نہ کرنا۔ خدائے بزرگ و برتر کی قسم، آپ کی موت کی خبر آنا ہمیں اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ آپ موت کے خوف سے ناحق بات تسلیم کر لیں۔ جان جاتی ہے تو جائے مگر ایمان نہ جائے۔ والسلام۔ عظیم باپ کی بیٹیاں۔ سبحان اللہ عز و جل، کیسی عظیم اولاد تھی اس عظیم ولی کی۔ یہ سب اچھی تربیت کا نتیجہ تھا۔ حضرت سیدنا عاصم بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسلامی طریقہ پر اپنی عظیم بیٹیوں کی تربیت کی، انہیں دین کی حفاظت کا ذہن دیا، ظلم و جبر کے سامنے نہ جھکنے کی ترغیب دی۔ یہی وجہ تھی کہ وہی بیٹیاں اپنے باپ کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں، ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کی تلقین کر رہی تھیں۔ انہیں باپ کی شہادت اس زندگی سے عزیز تھی جو ظالم کے سامنے جھک کر گزرتی۔ وہ واقعی عظیم باپ کی عظیم بیٹیاں تھیں۔ اللہ عز و جل ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے گھر میں سنت اپنانے کا ذہن دے، اپنے بچوں کو صلاۃ و سنت کا پابند بنانے کے لیے خوب کوششیں کرے۔ اللہ عز و جل ہماری آنے والی نسلوں کو ایسا جذبہ عطا فرمائے کہ ہر دم دین متین کی خدمت کریں اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر دم کوشاں رہیں۔